تمام انسانوں کو ہدایت صرف اس کتاب سے مل سکتی ہے، اور رمضان اس کو حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن میں دلائل کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ دیکھ لیں آپ، فرقان جو ہے نا، فرق کرنے سے ہے۔ قرآن ایک نور ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جس میں انسان اچھے اور برے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط میں فرق اور تمیز کر سکتا ہے۔ پھر یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ قرآن، دعا اور صدقہ کا فائدہ روزے کے ہی ساتھ، اسی تکرار کے ساتھ لفظ آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ مل جائے، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ یعنی آپ چاہیں دن بھر قرآن پڑھنے، ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں بے شک، اور رات بھر قیام کرتے رہیں، مگر روزہ نہ رکھیں تو بات نہیں بنے گی۔ پھر رمضان میں دعا کا فائدہ، صدقہ خیرات کا فائدہ روزے کے ساتھ ہے، اسی لیے پھر تکرار سے تاکیدی حکم دیا گیا ہے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ پھر دیکھیں سبحان اللہ، شاہدہ کا کیا ہے مطلب؟ یعنی حاضر ہونا، مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، ساتھ ہی اس کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ چاند دیکھنے کی جو دعا ہے نا، وہ یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر مہینے چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے جب بھی چاند نظر آ جائے، کیونکہ بعض اوقات پہلی رات چاند نظر نہیں آتا نا، تو دوسری رات نظر آ جاتا ہے، تو تب پڑھ لیں دعا۔ اور بہت خوبصورت دعا ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے۔ ہمیں تو ہر دن، ہر مہینے خیر ہی چاہیے نا، تو پھر کیوں نہیں ہم مانگتے باقی دنوں میں، صرف رمضان میں ہی کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں ہمیں کیا نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آسانیاں بھی چاہیے۔ کیا ہے؟ دعا، یہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیے، چاند دیکھتے ہی دعا پڑھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ کیا ہے اللہ؟ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے غم کو آسان کر دیتا ہے۔ آسانی مانگے اپنے رب سے جتنی آپ مانگ سکتے ہیں، اور چاند دیکھ کر اس کا شکر ادا کیجیے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی مانگے اللہ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا ہم پر آسان کر دے۔ کثرت کے ساتھ رب سے یہ دعا کریں، یا اللہ میرے لیے روزے رکھنا آسان کر دے، میرے ذمے جو کام ہیں وہ آسان کر دے، یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے صدقہ کرنا آسان کر دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے، یا اللہ ہر کام آسان کر دے۔ کثرت سے ایسی دعا مانگیے گا، کیونکہ جب آسانی ہوگی نا تو آپ کو اس مہینے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر رمضان کے آخر میں آپ کہیں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ کتنی ٹائم مینجمنٹ آ گئی تھی نا، ہر کام ہر وقت میں، ایسے ہی ہے نا۔ دعائیں کرتے ہیں ہم عام دنوں سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، یعنی عام دنوں سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف برکتیں ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ کتنا پیارا ہمارا رب ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بیمار اور مسافر کو روزے کی شکل میں نہیں، مشکل میں نہیں ڈالتا، وہ ہمارا پیارا رب ہے، وہ مطلق مالک ہے جو چاہے حکم دے، لیکن اس نے ہمارے لیے آسانی کی۔
दूसरे दिनों में से गिनती पूरी करने को कहा, और ये भी पाबंदी नहीं लगाई कि लाजमन शव्वाल में गिनती पूरी कर लें, ऐसा नहीं कहा, या ये भी नहीं कहा कि अगले 6 महीने में पूरी कर लें, बल्कि जिन्होंने जिन्होंने शव्वाल के रोजों का अजर पाना है, उसके लिए फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस हदीस को लेकर जिसने रमजान के पूरे रोजे रखे और फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे तो उसका जो अजर है वो बताया गया। तो उस पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कज़ा है तो उसको पहले रख के फिर आप जो है वो रख लें, कि इसके शव्वाल के रोजे रख लें, ठीक है। लेकिन हमें हजरत आयशा की रवायत से पता चलता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बारे में कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशगूलियत की वजह से अपने कज़ा रोजे शाबान में ही अदा कर पाती थी। तो बहुत से लोग अगले साल शाबान तक रोजे पूरे कर रहे होते, तो ये भी उसकी रहमत है कि उसने हम पर इतनी पाबंदी नहीं लगाई, इतनी पाबंदियां नहीं रखी, आसानियां कर दी। क्यों आसानियां कर दी? वलितुकम्मिलुल इद्दता, वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती को पूरा कर लो। फिर अल्लाह फरमाते हैं वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे? अल्लाह फरमाते हैं कि अपना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यहाँ पे कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन दिनों की गिनती पूरी कर लो, और जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए भी कि तुम उसके शुक्रगुजार बनो, ठीक है। तो यहाँ क्या हुक्म है? अल्लाह की बड़ाई बयान करने का। हमारा कमाल नहीं है, यानी रमजान के अख्तिताम पर ईद में तकबीरात पढ़ते रहें, ये हुक्म है। ये हमारा कमाल नहीं कि खुद पर कंट्रोल कर पाए, ये अल्लाह ताला की तौफीक से हुआ है ना सब कुछ, इसलिए हमें उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। कोई शख्स 30 रोजे रखकर और नेकियां करके गुरूर में मुब्तला ना हो जाए, तो खुद को दूसरों के मुकाबले में नेक समझने की कोशिश करे कि मैंने रोजे भी रख लिए, एहतिकाफ भी कर लिया और उम्रा भी कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि अल्लाह की तौफीक से हुआ है, इसलिए हमें उसकी बड़ाई बयान करनी है। वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। किन किन चीजों पर शुक्र अदा करो? क्या है वो चीजें जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो नेकी की तौफीक पर शुक्र अदा करें, कुरान के नुज़ूल पर भी शुक्र, हिदायत के मिलने पर भी शुक्र, और फिर हर लम्हे भूख प्यास काट कर भी नेमतों पर शुक्र। क्योंकि जब हम भूख प्यास काटते हैं ना, तो हमें उन लोगों का भी अच्छी जो है उन लोगों का भी ख्याल आता है ना कि जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता। कितने ही लोग रोजा रखकर सख्त मुशक्कत का काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, बाज़ औकात पंखा नहीं होता, बिजली नहीं होती, और बाज़ औकात ठंडी छांव नहीं होती। आपने देखा मजदूरों को, सख्त लू चल रही होती है कि वाकई रोजे में मुशक्कत उठा रहे होते हैं। बाज लोग मलमल के दुपट्टे या साफे गीले करके अपने ऊपर डालते हैं। तो फिर इन चीजों को याद करके शुक्रगुजार बने, और खास तौर पे अपने घर में आने वाले मासियों पर रहम कीजिएगा, उनका बोझ हल्का कर दें, उनसे मुशक्कत के काम न लें अगर वो रोजे रख रहे हैं तो। 11 महीने तुम आजादी से गुजारो, अल्लाह फरमाता है, और 1 महीना अपना सेल्फ कंट्रोल करने के लिए दे दिया मैंने। अगर इंसान अपनी जुबान पर कंट्रोल कर ले, अच्छी आदतें कहाँ आती हैं? सिर्फ उस शख्स के अंदर पैदा होती है ना जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो। तो सेल्फ कंट्रोल क्या होगा? अगर इंसान अपनी जुबान कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता, तो रोजा उसे कोई फायदा नहीं देगा। रोजा वक्ती तौर पर जो है वो जरूर दे देगा आपको को, यानी अगर आप देखें कि वक्ती तौर पर मुश्किल जरूर है, मगर उसके फायदे बहुत हैं। फिर
اور پھر کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی تہجد پڑھے. دوسروں پر رش کرتے ہیں نا کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے. تو رمضان کے 30 دنوں کے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے اس عادت کو مزید پختہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کر لیں تو رمضان کی ٹریننگ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی پھر باذن اللہ. پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتی. نفلی روزے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، نفلی عبادات کا بہت اجر ہے. اگر اس رمضان میں یہ ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ میں اس رمضان کے بعد نفلی روزے نہیں چھوڑوں گی، 20 جمعرات کے روزے رکھوں گی، اور اگر یہ بھی نہ رکھ سکی تو ایام 20 کے ہر ماہ کی 13 14 15 کا روزہ رکھوں گی باذن اللہ. رمضان کے بعد بھوک اور پیاس کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر روزے رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ہر مہینے کے 3 نفلی روزے جو ہے نا یہ والے ایام 20 کے دل کے کینے اور تنگی کو دور کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے. ایسے ہی ہے نا، رمضان کے بعد اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اس رمضان کے بعد نفلی روزے نہیں چھوڑوں گی، تہجد اختیار کر لوں گی. سوچ لیں، پہلے سے نیت کر لیں، اللہ کی مدد توفیق جو ہے رب نے دے دینی. آپ خالص ہو جائے اپنے رب کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ کیسی توفیق دیتا ہے. رمضان کی برکت سے ہمارے اندر کتنی چیزیں پیدا ہوں گی. سب سے پہلے تقوی، پھر اس کے بعد ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا احساس، اور پھر اچھے اور برے میں فرق کرنے کا میزان. یہ بھی قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے. انسان کے اندر قرآن ہی سے جو ہے وہ فرق محسوس ہوتا ہے. دورہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ دورہ قرآن اب دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ادارے میں بھی ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے. ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. اسی مناسبت کے ساتھ جو ہے ہمارے ادارے میں بھی دورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. آپ سب بھی ضرور اس میں حصہ لیجیے گا. رمضان سے پہلے شعبان بھی بڑی برکت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ شعبان کی خیر سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس میں وہ پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. اسی طرح سلف صالحین جو ہے شعبان میں تلاوت قرآن زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہم رمضان سے پہلے دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں تاکہ آخری عشرے تک فارغ ہو جائیں اور باقی عبادات میں لگ جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا مصنون اعتکاف مسجد نہیں ہوتا ہے. دورہ قرآن کا کوئی دن بھی آپ کوشش کریں مس نہ کریں. اور دورہ قرآن سے فائدہ اس طرح اٹھائیے گا کہ ہر پارے میں سے 3 عمل کے پوائنٹ نوٹ کر لیا کرے روزانہ. پورے سال زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے آپ انشاءاللہ باذن اللہ. پھر آج اب میں ان آیات کو جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہیں احادیث کی روشنی میں بتاتی ہوں، اس سے روایت کروں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بنیاد کیا ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ پلر جو ہے ہمارے، یہ پلر نہیں ہوتے. پلر تو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. یہاں بنیاد کی بات ہو رہی ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اور یہ 5 چیزیں فرائض میں شامل ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ روزے صرف ہم نہیں رکھتے بلکہ یہ 5 چیزیں پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی فرض تھی. تمام انبیاء توحید کا پیغام لائے کہ اللہ ایک ہے. پھر نماز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی. نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کیا شعور ہی نہیں ہے، خشوع ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ لی.
नमाज को कायम करना, पूरे अरकान को पूरा करना और फिर खुशू के साथ नमाज को पढ़ने को कहते हैं नमाज कायम करना। अक्सर लोग पूछते रहते हैं ये नमाज कायम करना क्या होता है, तो ये है नमाज कायम करना। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद का नमाज कायम रखने वाला बना। फिर अगली चीज क्या है, ज़कात के हवाले से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। हज भी पिछले अंबिया की शरीयत में रहा है, ठीक है। पिछली किताबें भी रमजान में ही नाजिल हुई थी, जैसे कुरान नाजिल हुआ है ना, तो रमजान का महीना खास इबादत और हिदायत का महीना है। तकवा के बाद दूसरा अहम लफ्ज क्या है, हिदायत। ये महीना बहुत सारे लोगों को हिदायत पर ले आता है, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए। फिर आप जिसकी हिदायत के दर्जे भी जो है ना बहुत हैं, ठीक है। एक बुनियादी लेवल होता है ना, और जब इल्म आता है तो दर्जे बढ़ने लगते हैं, जो जिस दर्जे पर है। मुझे तो ये नहीं पता कि हम में से कौन किस दर्जे पर है, मुझे तो अपना ही नहीं पता। मुझे तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मैं किस कैटेगरी में खड़ी हूँ। लेकिन जब इंसान का ताल्लुक कुरान से जुड़ता है तो फिर क्या होता है, उसके दर्जे बुलंद होते हैं। रमजान में कुरान से ताल्लुक की बना पर उसकी हिदायत का दर्जा भी ऊपर जाता है। फिर हिदायत भी दो तरह की होती है, एक हिदायत इरशाद होती है, कुरान के अहकामात से मिलती है, और एक हिदायत तौफीकी होती है। रमजान में नेकियों की ज्यादा तौफीक मिलती है। रमजान में तकवा के बाद किस पर फोकस करना है, हिदायत पर। याद रखिएगा ये बातें। रोजे के फायदे क्या हैं, इसके फायदे भी बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा एक ऐसा फर्ज है जो आखिरत में किफायत करने वाला है, यानी आखिरत में काफी हो जाएगा हमारे लिए। रमजान में नेकी की फजा होती है, उस माह की बरकत हमें महसूस हो रही होती है। अल्लाह ताला के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू जो मुश्क से भी ज्यादा अच्छी होती है। रोजा इस्लाम की मजबूत रस्सी है, मजबूत रस्सी, याद रखिएगा। एक हमने कुरान को पढ़ा था, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, वो भी अल्लाह की रस्सी थी और ये भी अल्लाह की रस्सी। बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा इस्लाम की कौन सी रस्सी सबसे ज्यादा मजबूत है। सहाबा ने अर्ज किया नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत खूब। उसके बाद कौन सी। सहाबा ने अर्ज किया ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत खूब। उसके बाद कौन सी। सहाबा ने अर्ज किया रमजान के महीने के रोजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत खूब। इससे क्या पता चलता है कि रोजा इस्लाम की मजबूत रस्सी है, यानी रोजे को पकड़ लेंगे तो इस्लाम से हमारा ताल्लुक मजबूत रहेगा। इसी तरह कुरान को भी रस्सी का कहा गया है ना, ये अल्लाह की नेमतें हैं हमारे पास। बहुत से लोग जो नमाज नहीं भी पढ़ते हैं ना, जब रमजान आता है तो रोजे रखते हैं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है उनमें अभी खैर बाकी है, कुछ ना कुछ तो है ना उनमें। फिर सबसे मुनफरिद अमल क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो, क्योंकि रोजे जैसा कोई अमल नहीं है। रोजा खैर का दरवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें खैर के दरवाजे के बारे में ना बताऊं। रोजा ढाल है और सदका गुनाहों को बुझा देता है। रोजे को क्या कहा है, रोजा ढाल है। इस तरह के रोजा दुनिया में शैतान के वार से बचाता है और नतीजतन क़यामत में आग से बचाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा खास मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, बदला नहीं बताया, अजर नहीं बताया उसका कितना होगा। यानी आम इबादत का तो अजर मिलेगा ही, लेकिन रोजे का अजर खास अल्लाह अता फरमाएगा खुद। सोचे जरा वो कितनी बड़ी जजा होगी जिसका अजर बताया ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। फिर इसी तरह रोजा एक मजबूत किला भी है। हदीस में आता है कि रोजा ढाल है और मोमिन के किलों में से एक किला है। उस माह में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, बस इंसान का नफ्स उसके साथ है। वो जो शैतान की वो ट्रेनिंग में रहा है ना पूरे 11 महीने, तो उस पर काबू पाने के लिए रोजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है। नफ्स को रोजा मारता है। कुछ और फायदे भी हैं सवाब के लिहाज से। हदीस के मुताबिक जो एक दिन का रोजा रखेगा ना,
اللہ اس کے ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت سے آگ سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار خاص باب الریان سے داخل ہوگا, الگ دروازہ ہوگا اس کا. پھر نمبر 3, پچھلے گناہوں کو جھاڑنے کا باعث ہے, یعنی پچھلے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے. گناہ انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں نا, پھر آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کیونکہ روزہ سے گناہوں کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. پھر اسی طرح روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرا رب کے دیدار کے وقت. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. روزہ قبر میں بھی بندے کی حفاظت کرتا ہے. جب انسان کو دفن کرتے ہیں نا تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میت جب انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جب لوگ واپس پلٹ رہے تھے تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے, بس اس کے بعد پھر نہیں, آگے کا کوئی وہ واقعہ نہیں. بہت سے لوگ اس سے غلط دلیل لے لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پلٹنے کی آواز سن رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے اور روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے, زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے. باقی نیک اچھا اخلاق, صدقہ, خیرات, لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہی کی ہوتی ہے نا وہ پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. پھر عذاب جب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز روکتی ہے, کہتی ہے نہیں یہاں سے نہیں آنا. پھر دائیں طرف روزہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے نہیں آنا. پھر زکوٰۃ کہتی ہے کہ نہیں. پاؤں کی طرف سے باقی نیکیاں اس کو کیا کرتی ہے, بلاک کر دیتی ہیں. تو انسان پھر سیو ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنے فائدے ہیں انسان کو, ویسے ہی ہے نا. پھر روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے. قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے. روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. پھر روزہ جہنم اور بندے کے بیچ میں خندق بن جائے گا, یعنی جہنم میں گرنے نہیں دے گا پھر وہ. اچھا یاد رکھیے گا روزہ طبی فائدے کے لیے نہیں رکھنا کہ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں روزے رکھ لوں. اللہ کی خاطر رکھنا ہے, نیت اچھی رکھنی ہے, باقی تو سب ساتھ مل ہی جائے گا نا. ہمارے دین میں نا نیت کی بہت اہمیت ہے. اپنی نیت کا جائزہ لیجئے سب سے پہلے, اس لیے دل کو بھی صاف کریں. ٹھیک ہے, نیت کا اپنا خیال رکھتے وقت دل کو صاف کریں. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو شرک, اس سے صاف کر لیں اور اس دل سے بدعات کو نکالیں. اس دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ باقی سب دوسری محبت کو قریت کر نکال دے, باہر نکال پھینکے. اور اپنے دل کو ریاکاری سے بچائیں. ریاکاری کی نشانی کیا ہے یہ بھی یاد رکھا کریں. جیسے نیکی کے اجر یاد کر رکھتے ہیں نا, فضیلتیں یاد کر کے تو اپنے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی یاد رکھا کریں تاکہ ان چیزوں سے رک سکیں. تو کیا ہے ریاکاری کی نشانی یہ ہے کہ جب تک اس کی تعریف کی جائے نا وہ خوش ہوتا ہے, خوشی سے کام کرتا ہے, بھاگ بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے, بار بار آگے آ رہا ہوتا ہے. اور جہاں اس کی تعریف رک جائے تو وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے خالص کر لے, ہمارے اندر سے ریاکاری. نمبر 1 کرنے کا کام کیا ہے, روزہ رکھنا. اب کیا ہم نے سمجھا رمضان میں نمبر 2 کرنے کا کام کیا ہے, قرآن سے تعلق. ٹھیک ہے, تعلق کیا کرنا, مضبوط کرنا ہے. رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تراویح نفل عبادت ہے, اس کے ساتھ ہی فرض نماز کی فکر بھی کریں. یہ نہیں کہ اب روزہ رکھ لیا یا روزہ کھول لیا ہے تو بس میں بالکل نڈھال ہو گئی, اب میں سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں لیٹ جاتی ہوں پھر پڑھ لوں جب اسے اٹھا نہیں جا رہا. نہیں, ایسے نہیں کرنا, پتہ چلے آپ کا فرض ہی چلا گیا. اور اسی طرح سحری کر کے تو اب کہہ رہے تھے ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو نماز پڑھنے بعد جا رہے ہیں, میں تھوڑی دیر کی آنکھ لگا لوں پھر اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں, تو پتہ چلے نماز ہی چلی گئی ہے, تو پھر روزے کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فرائض کی ادائیگی سے زیادہ جو ہے نا بندہ کسی اور چیز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا. قرب کیا ہوتا ہے, کلوز ہونا. اچھا مجھے بتائیے کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ سے کلوز ہو؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا. تو پھر اپنی نمازوں کی, فرض نماز کی جو ہے حفاظت کرنی ہے. فرض نماز کے پاس سب سے فضیلت والی نماز کیا ہے, رات کی نماز, تہجد کی نماز, قیام اللیل.
اور یاد رکھیے گا اول رات کریں تو تھوڑا آرام کر کے کرنا ہے تو کر لیں، درمیان رات میں کریں تب بھی کر سکتے ہیں۔ قیام اللیل کے لیے یعنی آپ تراویح جو پڑھتے ہیں یا قیام اللیل ہی ہے، جو عام دنوں میں تہجد ہوتی ہے اور پھر رمضان میں یہ تراویح کا نام دیا گیا، اور یہ آپ چاہیں تو اول ٹائم پہ کر لیں، چاہیں تھوڑا سا آرام کر کے اٹھ کے پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کو صحیح لگے آپ کر لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہمارے کہیں کمی ہوگی نیکیوں میں تو پھر یہ ہمارے جو نوافل ہے یہ فل ان دا بلینکس ہوں گے اس وقت۔ پھر رمضان کی راتوں میں کرنے کے کام جو ہیں وہ بھی یاد رکھیے گا کہ گھر میں بھی نماز کے لیے جگہ مقرر کریں، ماحول بنائیں اپنا، ماحول نہ بنے تو پھر نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مزہ ہی نہیں آ رہا تھا نہ قیام اللیل کا نہ کسی اور چیز کا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا بوریے سے اوٹ کر لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، اپنی ایک جانماز بچھا لیں، ایک طرف اپنا قرآن ایک چیز رکھ لیں کہ جب بھی میں عبادت کروں گی اس جگہ پہ بیٹھ جاؤں گی، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ رات کے نوافل کا اہتمام کریں، اول رات میں یا درمیان میں، جیسے میں نے آپ کو کہا فجر کے وقت کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ کہ تہجد کی نماز سے یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں، آپ نے سحری جلدی کر لی ہے، آپ کہتی ہیں اب میرے پاس پڑا ہے آدھا گھنٹہ پڑا ہے، یہ پون گھنٹہ پڑا، جتنا پڑا میں اپنے نوافل پڑھ لیتی ہوں، تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، ٹھیک ہے؟ اور پھر رمضان کی راتوں کو غفلت سے گزارنے سے بچائیں، کھانے پینے ملنے ملانے یہ راتیں نہیں گزارنی چاہیے، اکثر لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ٹی وی بند کر دیں، اول تو گھروں میں ہونے ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہیں تو ان کو بند کر دیں رمضان میں، گھر والوں کو بھی عبادت کی رغبت دلائیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود تو کرنا ہے لیکن بچوں کو بھی باقی لوگوں کو بھی کرنے کا کہیں۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں، اس کی تلاش میں سستی نہیں کرنی ہے، بالکل سستی نہیں کرنی ہے، قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا گیا ہے، لمبے لمبے قیام کرنے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اتنے لمبے قیام کرتے تھے۔ ایک قرآن تراویح میں ایک ناظرہ کے ساتھ کر لیں اور ایک دورہ قرآن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں، میں اور آپ سب، یا رب آمین۔ پھر رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے بہترین روزہ دار کون ہے، یعنی روزہ کون ہے، کون سا ہے؟ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ ذکر کی بھی اقسام ہیں، یہ بھی آپ لوگ ذرا نوٹ کر لیں، کیا ہے؟ اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، آیت کریمہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن کی تعلیم کی مجلس بھی ذکر ہے، جیسے آپ دورہ قرآن میں جا رہے ہیں، علماء کو قرآن میں اہل ذکر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ علم کی مجلس سے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہر وقت اپنے آپ کو عادی کر لے اللہ کا ذکر کا، کلمہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ سب سے آسان ذکر کیا ہے؟ نیند سے اٹھنے کے بعد یا بیماری کے دوران، کیا یہ کلمہ منہ سے نکلتا ہے ہمارا؟ موت کا وقت مشکل وقت ہے نا، اس کی تیاری پہلے سے کریں، کلمہ پڑھا کریں، کیونکہ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوگا، اس کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے 1000 دفعہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا ہے، یہ کہاں رکھا ہے؟ آپ جتنا پڑھ رہے ہیں وہ اعمال نامے میں ڈیلی درج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نہیں، بلکہ آپ پڑھتے رہیں، کھلا پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، بلکہ کلمے کی عادت ڈالیں کہ کوئی بھی بات ہو، جیسے کچھ لوگ اللہ اکبر بہت کہتے ہیں، تو جو ہی کوئی واقعہ ایسا ہو، کچھ ٹھوکر لے، کچھ منہ سے کہتا اللہ اکبر، کوئی عادی ہوتا ہے سبحان اللہ کا تو سبحان اللہ نکلتا ہے اس کے منہ سے، کوئی ہوتا ہے حسبی اللہ کا تو اس کے منہ سے حسبی اللہ نکلتا ہے، لا حول کا کسی کا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے کلام ہی ہے۔ تو اس طرح جب آپ کلمہ پڑھنے کا عادی ہو جائیں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی تیاری ابھی سے کر لیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے، اس وقت ہم بھولیں نہ۔ اور یاد رکھیے سب آسان ذکر ہیں، سب سے زیادہ آسان ذکر یہ ہے، منہ بند کر کے بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر اس کے علاوہ دن اور رات میں کثرت سے صدقہ کرنا ہے،
अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िल-लैली वन-नहार, देख लें आप, लैल पहले आ गया, नहार बाद में आया, यानी रात पहले और दिन बाद में, रात का पहले जिक्र आता है। हम कब करते हैं? हम करते हैं, आम दिनों में हमें रात में सदका करने का मौका नहीं मिलता ना। तरावी के लिए जब आप जाएं तो चेंज रख लें, घर वालों बच्चों को उसमें शामिल करें। सदका खौफ और गम भी मिटाता है, आग से बचने का जरिया है। आपको बहुत परेशानी है, बहुत गम है, बहुत तकलीफ है, खौफ है किसी चीज का, जल्दी से सदका दे दे। फिर घर में एक दूसरे की मदद करना भी सदका है। सहरी और अफ्तारी सवाब की नियत से बनाना, ये भी सदका है। सवाब की नियत से बनाए ना, खुशी खुशी, बोझ समझ के नहीं बनानी अफ्तारी से भी। फिर शौहर का बीवी को पानी का घूंट पिलाना भी सदका है। ये देखिए यहाँ पे मोटिवेशन दी जा रही है। सारा दिन बीवी थकी हुई होती है, कभी सहरी बना रही, कभी अफ्तारी बना रही, कभी घर के काम कर रही है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, शौहर अगर आके पानी, बीवी को पानी पिला देगा तो उसका सदका है। सुभान अल्लाह। अच्छी बात किसी को बताना भी सदका है। पता है क्या है ना, घबराया करे, अगर कोई एक बात बार बार पूछे तो बता दिया करे। कुछ लोग घबरा जाते, कहते जब देखो एक ही बात पूछते रहते हैं, कितनी बार इस सवाल का जवाब दूं मैं। आप क्यों फिक्र करते हैं, वो पूछते जा रहे हैं, आप बताते जाएं, आपका सदका जा रहा है। रोजा अफ्तार करवाना भी सदका है। इज्तिमाई अफ्तारियों में भी हिस्सा डालना, ताकि सब रोजा खोलने वालों का अजर खुलवाने वाला भी पाए, ठीक है। और किसी बड़े के लिए अपनी जगह छोड़ देना भी सदका है। रिश्तेदारों, मिस्कीनों, दीनी इदारों, सबके साथ कुछ ना कुछ भलाई करने का ख्याल रखना भी सदका है। किसी का ना कौल है, किसी ने खूब कहा कि नमाज नमाजी को आधे रास्ते तक पहुंचाती है, रोजा बादशाह के दरवाजे पर पहुंचा देता है, और सदका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल करवा देता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए सदका की बहुत अहमियत है। अगर आप सूरत अल मुनाफिकून पढ़े ना, तो जहां खत्म होती है वहां जिक्र है क्या, कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे और मैं जाके क्या करूं, सदका करूं। और मुर्दा भी यही कहता है, अगर मैं उठ जाऊं, कब्र से उठ जाऊं, और जाके सबसे पहले क्या करूं, सदका। अब इस आयत को देखकर हम देखते हैं, इसमें सदका की अहमियत का पता चलता है कि इतना ज्यादा अजर है सदका का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस में आता है ना, कि जिसमें आप तेज हो जाते थे, जब आप दौड़ करवाने शुरू करते थे तो तेज हो जाते, तेज हवाओं से, आंधी से भी ज्यादा तेज सदका करते थे, इतना ज्यादा करते थे। तो यहाँ क्या है, इस आयत से हमें ये समझ आता है, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत के अंदर क्या समझ आता है, कि ये नहीं कह रहे कि अल्लाह दुनिया में भेज दे, मैं रोजा रख के आता हूँ। ये नहीं कह रहे अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, मैं जो है वो क्या कहते हैं, नमाज पढ़ के आता हूँ। नहीं, बल्कि कहेगा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे कि मैं सदका दे के आऊँ। पता, सोचिए जरा, सदका का वहां कितना बड़ा अजर होगा कि मुंह से ये बात निकल रही है। इसलिए मैंने और आपने सबने सदका करना है। हम सिर्फ बोलने वाले ना हो, हम एक दूसरे को नसीहतें करने वाले ना हो, बल्कि बाअमल भी हों। और ये अल्लाह ही की तौफीक से होगा। अल्लाह तो हम सबको तौफीक अता फरमा दे। फिर अपनी जुबान की हिफाजत करना भी सदका है, ये भी बहुत जरूरी है करना। दुआएं करना, अल्लाह क्या फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह के नजदीक दुआ से मुअज्जिज कुछ नहीं है। दुआ करना अल्लाह ताला को दुआ ना करना अल्लाह ताला को नाराज कर देता है। वो क्या खूब कहा कि लोग मांगने वालों से बेजार हो जाते हैं और अल्लाह ना मांगने वालों से बेजार होता है। मुझे बताइए, ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा। अल्लाह की तरफ दौड़ जाइए, अल्लाह की तरफ दौड़िए, सदका करिए, अल्लाह की इबादत को, उसका एहतमाम करिए। रमजान में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाता। रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। इसलिए सारा रमजान और खास तौर पर आखिरी अशरे में दुआएं मांगने का भी एहतमाम करें। एक बहुत दिल चाह रहा है अहम बात करने के लिए कि देखें, इस माह की अजमत और बरकत बिलाशुबा अजीम है, ये हम सब जानते हैं।
لیکن یاد رکھیے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پائے. اس لیے اگر کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے نا تو جنت کی فصل پھر تیار ہوگی, اور جتنی محنت کریں گے نا اتنی ہی اچھی فصل تیار ہوگی. اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے نا تو روزہ و تراویح کی رحمتوں کی ساری بارش بہ جائے گی اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پھر. تو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے رحمتوں اور برکتوں کے باوجود آپ اتنے بد نصیب ہو کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے. نہیں, لہذا اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے. اس لیے آج ہی سے دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے نوافل پڑھیں, جو مرضی کریں, لیکن اس میں اللہ سے دعا کرتے رہیں, اے اللہ مجھے اس رمضان سے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس بات کو یاد رکھتے ہوئے دعا کیجیے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا تھا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکے, اور آپ نے اس کے جواب میں آمین کہی تھی. یہ یاد رکھیے گا, گناہ نہیں کرنے, میوزک اور ٹی وی نہیں دیکھتے رہنا, دوسروں کی چغلیاں غیبت نہیں کرتے رہنا, عید کی تیاری میں باہر رمضان کے ان خوبصورت راتوں کو یعنی شب قدر اور چاند رات جیسی قیمتی راتیں عید کی خریداری میں ضائع نہیں کرنی ہے. اس لیے جتنے بھی کام کرنے ہیں, جتنا کچھ بھی کرنا ہے ابھی کر لیں, جلدی کر لیں, اس کو سمیٹ لیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو عیدیاں وغیرہ دیتے ہیں نا انہیں چاہیے کہ وہ بھی یہ کام رمضان سے پہلے ہی کر لیں تاکہ ہم رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور روزے سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں صرف کر دیں. پھر صلہ رحمی کی نیت سے بھی رمضان سے پہلے سب رشتہ داروں سے رابطہ کر لیں, خواہ کسی بھی طرح کر لیں, کیوں نہ ہو فون کر کے کر لیں, تاکہ جب ہم رمضان کی گھڑیوں میں داخل ہوں تو ہمارے دل سب کی طرف سے صاف ہوں. کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مجھے فون کرے گا, بلکہ خود پہل کریں تاکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں. اور اپنے دلوں کو بھی کینہ اور بغض سے پاک کر لیجئے اور سب کو معاف کر دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرما دے, آمین یا رب العالمین. آئیے دعا کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على ما ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے, اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے, اور ایسا یقین دے کہ جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے, اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں, ہماری آنکھوں اور ہماری قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا, اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا دے, اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما,
اور دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنانا، اور نہ ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنانا، اور نہ کسی ایسے انسان یا فرشتے کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیری برکات، تیری رحمت، تیرا فضل اور رزق مانگتے ہیں کہ تو ہم پر یہ سب کچھ پھیلا دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور اطاعت میں حائل نہ ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تنگی میں آسانیاں مانگتے ہیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارے آنے والے دنوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ، رمضان کے دنوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، برکتوں سے بھر دے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے، اور ہمارے لیے سفر آسان کر دے۔ یا اللہ، رمضان کے بعد ہم بہترین انسان بن چکے ہوں، ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہ ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، جتنی بہنیں یہاں پہ آئی ہیں ان کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما۔ یا رب العالمین، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ، جو ہماری بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، سب کے دلوں میں اللہ الفت اور محبت آپس میں پیدا کر دے۔ یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ، تو ہمارے بچوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، تو ان کو نیک بنا دے، ان کے یا رب العالمین بہترین ان کو صحبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو ان کو بہترین جوڑے ان کو عطا فرما دے۔ اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ، تو ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمانا، بہترین ذکر اور بہترین شکر کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے اور برے اخلاق ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، تو ہی ہماری بری عادتوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے، ورنہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ، تو اپنی رحمت سے ہماری بری عادتیں دور کر دے، تو ہمیں بہترین آداب عطا فرما، بہترین مسلمان بنا۔ یا رب العالمین، ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ، تو ہمیں رمضان نصیب فرما دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اللہ جہاں جہاں پہ بھی اللہ تیرے بندے شروع کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے وقت میں صحتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، تو آسانیاں پیدا فرما دے ہم سب کے لیے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو خالص کر لے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ اللہ، اپنے چہرے کے خاص خاطر اللہ ہمیں خالص کر لے۔ اللہ، تو اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اللہ، یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم رمضان میں داخل ہوں تو اللہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ یا اللہ، ہم اس گناہوں کا بوجھ لے کر کیسے تیرے حضور آئیں گے؟ اللہ، تو ہمارے گناہ یا اللہ ہم سے جھاڑ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، یا اللہ، ہماری جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی، یا اللہ جو بھی ان کی نیک خواہشات ہیں، اللہ تو پوری کر دے۔ اللہ، سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ، ہماری بچیاں بہت سی تکلیف میں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ، تو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی اللہ تو مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمارے پیاروں کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، تو اپنے دین کے لیے ہر قربانی کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔
یا اللہ ہم لا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے اور ہمارا جینا اور مرنا اسی کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تو قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اٹھائے تو اہل القرآن میں اٹھانا جو تیرے خاص بندے۔ یا اللہ تو ہمیں ریاکاری سے بچانا، تکبر سے بچانا، ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ جو ہم نے حفظ کیا وہ اس کی حفاظت فرمانا، ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ جیسے آج ہم تیری محبت میں یہاں جمع ہوئے، یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا، اسی طرح ہم وہاں پہ جمع۔ یا اللہ تو ہم سے محبت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس راستے پر لایا ہے نا، اب لانے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں اس پر استقامت عطا فرمانا اور تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب فرمانا۔ یا اللہ تو ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم روزے سے اسی عطا رکھ سکے۔ یا رب العالمین ہمیں صدقات کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین یا اللہ جو بچیاں پریشان ہیں یا اللہ جن کے نصیب کھول دے، اللہ بچے بچیوں کے نصیب کھول دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کے روزگار کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت اور برکت سے یا رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے، برائیوں کے راستے مشکل کر دے اللہ، تاکہ ہم کوئی برا کام نہ کریں۔ یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان نصیب کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ایمان نصیب کر دے۔ یا اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں واپس ایمان عطا فرما، ان کے نیک نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ یا اللہ یا اللہ رمضان کی خیر و برکت اور بھلائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج جتنی باتیں یہاں کی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، ہم تجھ سے ہی تیرا فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنا فضل جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين ثم آمين يا رب العالمين.